بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ فواد چودھری کا کیس بڑا عجیب و غریب اور خراب ہوا۔ اس میں آج اس کی مسز نے پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ اس نے بڑا برملا کہا کہ ہم فیملی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فواد کو کہاں رکھا ہے، کہاں لے گئے ہیں، کوئی اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں۔ ملنے کے لیے کہا گیا اور پھر جب ملنے کی کوشش کی تو وہاں ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف فواد چودھری جو ہے اس کو پیش کیا گیا تو اس نے عدالت میں کہا کہ میرے ساتھ مجھے ٹارچر کیا گیا ہے اور اب اس کو لاہور لے جانا چاہتے ہیں فورنزک کے لیے، مختلف کو ٹیسٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ اس سے جانے سے پہلے ان کی آئینی ذمہ داری تھی، قانونی ذمہ داری تھی کہ میرا میڈیکل کروایا جاتا، جو کہ نہیں کرایا گیا۔ اب یہ کیس جو ہے یہ خاصا بگڑا ہوا ہے اس لحاظ سے کہ ایک دفعہ پہلے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا گیا فواد کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد، پھر جب جوڈیشل کسٹڈی میں دیا گیا تو بعد میں پھر وہاں سے لے کے دوبارہ ریمانڈ اس کا جسمانی دے دیا گیا۔ وہ واضح طور پہ سب کو نظر آتا ہے کہ اس میں ہیرا پھیری اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ تفتیشی نقطہ نگاہ سے ضروری ہو، لیکن کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس تمہید کو یہ فواد کا کیس تو ایک ہے، میں تفصیلی بات کرتا ہوں دوسرے بھی کیسز پہ جو چل رہے ہیں۔ شہباز شریف نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور ان کے دوسرے لیڈرز نے بھی تقریروں میں کہا، بلکہ ابھی کل جو تقریر اس نے کی ایک جگہ پہ، اس میں اس نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ نفرتوں کی سیاست کر رہا ہے اور اس نے نفرت پھیلا دی ہے، سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا جی کہ وہ تو ملک کا دشمن ہے کیونکہ ملک کی معیشت جو ہے اس کو وہ ٹھیک نہیں ہونے دے رہا۔ معیشت کے معاملے میں تو سب جانتے ہیں کہ جو حشر کیا ہے ان پی ڈی ایم والوں نے، کسی اور نے نہیں کیا، ان کا کنٹرول نہیں ہے، 13 پارٹیاں ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ مانگ رہا ہے، سو نیچرلی انہوں نے ان کو ابلائش کرنا ہے، سو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی انہوں نے کیبنٹ اپنی کوئی 78-80 کے قریب لوگ ہیں جو کہ جن کو وزارتیں دے دی ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جہاں اکانومی کے اتنے بڑے مسئلے ہوں وہاں آپ اس طرح کے کام کریں؟ اور ان کے فورن ٹور تو ختم ہی نہیں ہوتے، مہنگے ترین ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں۔ تو اکانومی کا تو خود یہ بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، رجیم چینج کی وجہ سے بھی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑا۔ لیکن نفرتوں کی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ عمران خان نے نفرتیں کیسے پھیلائی ہیں۔ اس نے تو اس قوم کو جگایا، ایک شعور دیا کہ دیکھو تم لوگ لٹ رہے ہو، اور لوٹنے والے جو ہیں وہ نام آپ کا لیتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پروموٹ تو وہ اپنی اولادوں کو کر رہے ہیں۔ اب عوام میں اگر کچھ شعور آیا ہے تو یہ نفرتیں ہیں، نفرتوں کا کام آپ کر رہے ہیں۔ یہ فواد چودھری کا قصہ، میں اسی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ فواد چودھری کے ساتھ جو آپ نے کیا، اس نے تنقید کی، آپ نے پکڑ لیا، اور جس طرح کی آپ ایف آئی آر وغیرہ درج کراتے ہیں، پھر آپ دیکھیں اس سے پہلے جو سلوک ہو چکا ہے اعظم سواتی کے ساتھ، شہباز گل کے ساتھ، عمران ریاض وغیرہ، یہ لوگ کبھی بھولیں گے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہر وہ قدم جو آپ اٹھا رہے ہیں اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب آج آپ نے یہ کیا کہ لال حویلی کو سیل کروا دیا، اس کی شیخ رشید کی رہائش گاہ جو ہے، اب اس کو سیل کرایا، وہ کورٹ میں گیا، کورٹ نے کہا جی اس کو ڈی سیل کریں، اور شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ میں اس کا جائز، ہم لوگ جائز اس کے اونر نہیں ہیں، یعنی اونرشپ ہماری اگر غلط ثابت ہو جائے تو ہمیں نیشنل کرمنل ڈکلیئر کر دیا جائے اور سزا دے۔ آج اس نے عدالت میں یہ بات کی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کا گھر جا کے سیل کر دیں، کوئی پروسیس، کوئی پروسیجر کہیں آپ کچھ فالو نہیں کر رہے، جہاں جی چاہتا ہے جا کے آپ یہ کر دیتے ہیں عدالت۔ ان چیزوں سے نفرتیں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی۔
دوسری طرف جو نقصان ہوا ہے بہت بڑا، میں اس چیز پہ اتنا اپسٹ ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی ملک کے دفاع سے تعلق ہے۔ مجھے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہی حکومت کی کرتوتیں، حکومت کے کام ہیں، لیکن جب ان سے بات ہوتی ہے کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے۔ کون کر رہا ہے پھر؟ یہ اشارہ اس کا دفاعی اداروں کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ کیا واقعی دفاعی ادارے یہ کام کر رہے ہیں؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے، یہ بہت غلط کام ہے۔ لیکن اگر نہیں کر رہے تو پھر اس طرح کے کرتوتوں کی وجہ سے دفاعی اداروں کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہے جو قطعاً کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ادارے کا مفاد تو چلے ایک طرف، ملک کے مفاد کے لیے نہیں۔ یہ باتیں اگر آج مثال کے طور پہ فواد چودھری کو تنقید کرتا ہے الیکشن کمیشن پہ یا کوئی اور کسی پہ کرتا ہے تو یہ تو معاملے ہٹ جائیں گے، لیکن جو نفرتیں پھیل جائیں گی اس کے بعد ان کو کون روکے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے الزامات پی ایم ایل این نے کئی دفعہ لگائے تھے ہمارے دفاعی اداروں پہ، مریم نے لگائے، نواز شریف تو برملا کہتا رہا، تو کیا ہوا اس سے نفرت نہیں پھیلی اتنی، یعنی اس سے اداروں کے خلاف وہ ہرزہ سرائی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ آدم سواتی ہو، شہباز گل ہو، فواد چودھری ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ ڈر کے جو یہ خوف کی اسٹریٹجی اس کی وجہ سے وقتی طور پہ چپ بھی کر جائے تو کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے چپ رہیں گے؟ ذرا سے بھی حالات ان کے قابو میں آئے، تھوڑی سی بھی بہتری ہوئی، یہ پھر اپنے دکھ اپنے پھپھولے جو ہیں وہ لے کے آئیں گے سامنے، پبلک کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا۔ جو غلط کام ہے وہ غلط ہے۔ اگر اس کے آپ اس ڈگر پہ چلیں گے اور یہ سوچیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ میں حکومت کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ دفاعی ادارے ہیں اس کے پیچھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو سامنے پولیس نظر آتی ہے جو رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہے ساری، یہاں پہ پولیس مجھے ایف آئی اے نظر آتا ہے جو رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہے، اور مجھے وہ دھمکیاں یاد آتی ہیں جو رانا ثناء اللہ دیتا رہا۔ جب 25 مئی کا واقعہ ہوا تو اس وقت جو دھمکیاں دی اور اس کے بعد اس نے کہا نکالیں لانگ مارچ دوبارہ لے کے آئیں، میں اس سے پہلے سے بھی زیادہ برا حال کروں گا۔ اب آپ اس میں سوچئے کہ اگر سامنے آپ کو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ حکومتی اداروں کے ہیں تو ان کے لیے بھی نفرت بہت ہے۔ یہ اس طرح کہہ کے کہ جناب دفاعی اداروں کی طرف اشارہ کر کے تو اپنے جرم کو چھپا نہیں سکتے، یہ اصل جرم ان کا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے شکوہ ہے عدالتوں سے۔ اگر ملک میں اتنی بڑی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں تو کیا ہماری عدالتوں کا، سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں؟ یا اگر کوئی آ کے ان کو پٹیشن دائر کرتا ہے اس چیز کے بارے میں تو وہ بہر صورت ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، یہ دیکھنی چاہیے عدالتوں کو۔ سپریم کورٹ میں تو ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر ان کا اسپیسیفک سیل بھی ہے، اسپیشل سیل ہے اس پہ، تو ادارے بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ تو نفرتیں سوسائٹی میں جو ابھی بن چکی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم اپنے کرتوت سے، اپنے کاموں سے باز نہیں آ رہے۔ ہم نفرت کو روکنے کی بجائے، پیار محبت سے دوسروں کو اپروچ کر کے سمجھانے کی بجائے، ان کے ساتھ اپنے شکوے گلے جو ہیں وہ دور کرنے کی بجائے آپ ڈنڈا لے کے لگے ہوئے ہیں پیچھے۔ اور اگر ڈنڈا بازی سے آپ کا خیال ہے کہ آپ کا کوئی کام بن جائے گا تو نہیں۔ ڈیفینیٹلی میں پی ڈی ایم کو تو خاص طور پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر آئے دن تم لوگ اپنی پاپولیرٹی تھوڑی بہت جو تھی وہ بھی گوا رہے ہو۔ اس چیز کو جو فواد وغیرہ کے ساتھ کیا ہے اس پہ تو حکومت کے اپنے منسٹر جو ہیں وہ نہیں ایگری کر رہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ بہت غلط ہے۔ اگر آپ کے اپنے منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ عوام آپ کو اس چیز کے اوپر شاباش دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ آپ نے نفرتیں بو کے جرائم تو آپ کے ہیں ہی ہیں، کرپشن کی ہے،
ملک کو برباد کیا ہے، دولتیں باہر آپ لے کے گئے ہیں، اکانومی کا ستیہ ناش کیا ہے، اور ہر لحاظ سے آپ اس وقت اس ملک کے اوپر بوجھ ہیں۔ اس کے باوجود قوم آپ کو برداشت کر رہی ہے، لیکن آپ کی ہائی ہینڈڈنس جو ہے وہ آپ کی برداشت نہیں ہوگی۔ اس پہ ڈیفینیٹلی ریئیکشن آئے گا، اور ریئیکشن آ بھی رہا ہے۔ یہ چیز اس لیے بھی یہاں پہ سمجھنے کی اور روکنے کی ہے کہ آپ رک جائیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کو روک لیں۔ وہ اس وجہ سے کہ باہر بہت زیادہ افواہیں ہیں کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، بہت زیادہ افواہ ہے کہ لسٹیں بن چکی ہوئی ہیں۔ یہ جو خوف و ہراس کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو اسی طرح ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، نہ سوسائٹی کے لیے، نہ ملک کے لیے، اور نہ ہی اداروں کے لیے۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنے اس احمقانہ غلیظ قدم سے ہاتھ کھینچ لیجئے، اپنے قدم پیچھے لے جائیں، تاکہ ملک میں مزید نفرتیں نہ بڑھیں، کیونکہ نفرتوں سے آج کے حکمرانوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فائدہ ہو، نقصان ضرور ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔